تو الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش کے اوپر، یہ تو حضور کی ملاقات ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے دربار میں پہنچے، ظاہر ہے مہمان آیا ہے تو تحفہ بھی تو ساتھ لے کر گئے ہیں، یہ حضور کی سنت ہے، کہیں مہمان جائیں تو تحفہ بھی ساتھ لے کر جائیں۔ آپ تو کہتے جی ہم نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے جی، مہمان جائیں تو تحفہ بھی ساتھ لے کر جائیں، یہ سنت ہے۔ جتنی ہمت، یہ نہیں ہے کہ تحفہ ایسا ہو کہ بہت مہنگا ہو، بھائی جتنا مرضی لے جائیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ میرے دادا پیر حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بابا جی میرے لیے تحفہ لاتے تھے صرف 3 کاغذ۔ 3 کاغذ کیا حیثیت ہیں، غریب آدمی تھے تو 3 کاغذ انہوں نے اٹھائے ہوئے، یہ رجسٹر کے آپ 3 کاغذ پھاڑ لیں، یہ تحفہ لے کر آئے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا بابا جی یہ آپ تحفہ لے کے آئے ہیں، بہت اچھا تحفہ ہے۔ انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ فتوے لکھنے کا کام کرتے ہیں، چلو میرے یہ کاغذ آپ کے فتویٰ لکھنے کے کام آ جائیں گے۔ کہتے جب بھی کبھی کوئی کاغذ شارٹ ہوتا تو بابا جی یاد آتے مجھے۔ میرے محترم سامعین، تحفہ یہ محبت سے دیا جاتا ہے، اس میں حیثیت نہیں ہوتی کہ میں جناب اتنا بڑا تحفہ دوں، بڑے آدمی کے پاس جا رہا ہوں، نہیں، یہ تو محبت بڑھانے کے لیے، تعلق بڑھانے کے لیے ہے، گفٹ دیے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو شادی بیاہ پہ دیا جاتا ہے نا، وہ گفٹ نہیں ہے، وہ تو لینا دینا ہے، ریٹرن پالیسی کے تحت ہے وہ تو سب۔ آج ہم 1000 دے کے گئے ہیں تو کل کو ہمارے بچے کی شادی پہ 2000 دینا ہے۔ ہم نے تو لڑائیاں بھی ہوتی دیکھی ہیں، بازو پکڑ لیا ہے، 500 روپے دیا تھا جی آج سے 20 سال پہلے، آج آپ 1000 روپے کس حساب سے دے رہے ہیں؟ سونے کے ریٹ کا تو اندازہ لگائیں، ڈالر دیکھو جی کہاں چلا گیا۔ 20 سال پہلے 500 کی کیا حیثیت تھی اور آج 20 سال کے بعد آپ کے 1000 کی کیا حیثیت ہے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ نیوتا نیوندرا لینا بھی حرام ہے اور دینا بھی حرام ہے، کیونکہ اس کے اندر قرض بھی ہے، سود بھی ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ لیکن گفٹ دینا سنت ہے، ثواب ہے، اور دینا چاہیے گفٹ ہے۔ غریب رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، خوشی کا موقع ہے تو گفٹ کی شکل میں بڑا تعاون کر دیں ان سے کہ یہ ہماری طرف سے بچی کا کھانا گفٹ ہے، ہماری طرف سے جہیز گفٹ ہے، ہماری طرف سے فلاں چیز گفٹ ہے۔ یہ تو ہوا نا غریبوں کے لیے۔ اگر آپ کا کوئی دوست امیر ہے تو اس کو بھی گفٹ دیں۔ حضرات صحابہ کرام تحفے تحائف دیتے تھے، حضرت عثمان غنی نے زرہ دی نہیں تھی سیدنا علی مرتضیٰ کو گفٹ، کتنی مہنگی زرہ تھی اس دور کی۔ تو گفٹ دینا سنت ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بیان کے بعد حضرت تشریف فرما تھے تو ایک صاحب آئے، 100 روپے نا یوں ہاتھ کے اندر بند کیا ہوا اور آ کر حضرت سے سلام لیا حضرت سے، تو وہ بیچ میں 100 روپے حضرت نے ایک دم دیکھا بھی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ آپ کے لیے گفٹ ہے۔ فرمایا تم تو گفٹ ایسے دے رہے ہو جیسے کوئی چوری کر رہے ہیں۔ گفٹ دینا سنت ہے، لینا بھی سنت ہے، تو آپ اس چوروں کی طرح کیوں دے رہے ہیں؟ کھولو اس کو، جاؤ واپس اور دوبارہ آ کے کہو حضرت آپ کے لیے ہدیہ ہے، گفٹ ہے، بس ٹھیک ہے۔ حضرات صحابہ کرام بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو گفٹ دیتے تھے، تحفے تحائف دیتے تھے۔ تو اپنے دوستوں کو تحفہ دیا کرو، تحابو، فرمایا کہ تحفے تحائف دے گو دلوں میں محبت بڑھے گی۔ اور اسی طرح اپنے پڑوسیوں کو تحفہ دو۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر تو شوربے کا سالن بنایا ہے تھوڑا سا زیادہ پکا لو اور اس میں اپنے پڑوسیوں کا حصہ بھی رکھ لو۔ اور ویسے بھی چاولوں کی خوشبو تو بہت دور تک جاتی ہے، تو اس لیے ان کا حصہ بھی بولو۔ یہ سبق یاد کر لو بھائی، یہ آج چیزیں ہماری زندگی سے نکل گئی، اسی لیے نفرتیں ہی نفرتیں ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو حضور ہمیں بتا کے جس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ تہادو تحابو، تحفے دو، محبتیں بڑھیں گی۔ رشتہ داروں کو تحفے دو اور بالکل واپسی کی نیت نہ کریں، جو آپ کے مقدر کا ہے وہ مل کے رہے گا۔ اور اسی طرح اپنے ملنے والوں کو گاہے بگاہے تحفہ دو جتنی آپ کی ہمت ہے، اور تحفہ دینا بھی چاہیے۔ تو میرے محترم سامعین، اس سے دلوں میں محبتیں بڑھتی ہیں۔ اچھا مولویوں کو لوگ جب تحفہ بھی دیتے تو کہتے جی دعا کرنا جی ہمارے لیے۔ یہ تحفہ تو نہ ہوا، یہ تو صدقہ ہو گیا پھر، کیوں جی؟ بھئی آپ اگر کوئی پیسے خرچ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں جی اس کا ثواب فلانے کو پہنچے، دعا کر دیں، تو یہ تو صدقہ بنا دیا آپ نے۔ سمجھ گئے ہو بات کہ نہیں؟ تو اس لیے علماء کو، حفاظ قراء کو تحفے دو، جب ان کا دل خوش ہوگا دعا تو خود ہی اندر سے نکلے گی، آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے پھر۔